بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ ایسے خلاف معمول عمل کو کہتے ہیں جس سے بلائی اور سعادت کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ یہ دعویٰ نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ معجزہ میں اس شخص کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے جو مبعوث من اللہ کا دعوے دار ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور اس معجزے سے متاثر ہو کر برصغیر ہند و پاک کا راجہ مسلمان ہوا۔ اور اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی پہلی مسجد کس نے بنائی۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا گیا تو لوگ کوئی ابو قبیس پر موجود تھے اور چاند اس وقت کوئی ہیرا کے اوپر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا تو اس طرح 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا کہ اس کا ایک ٹکڑا کوئی ہیرا کے دائیں جانب اور دوسرا اس کے بائیں جانب چلا گیا۔ کفار مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو کر آئے اور کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سچ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، پھر ہم مان جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں تو کیا تم سب امان لے آؤ گے؟ وہ سب بولے، جی ہاں۔ اس رات چاند کی 14ویں تاریخ تھی اور چاند پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ لوگ مجھ سے معجزہ طلب کرتے ہیں، میری مدد فرما۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہوئی اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مشرک کو آواز دی اور کہا کہ دیکھو، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے، اب گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ مشرکوں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا لیکن ان کے کفر میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، یہ جادو ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر وہ جادو کر سکتے ہیں تو تم پر کر سکتے ہیں، تمام روئے زمین والوں پر تو نہیں۔ چنانچہ جب آفاق سے مسافر وہاں آئے اور انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی خبر دی تو ابو جہل نے کہا، یہ پرانا جادو ہے۔ یہ معجزہ قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے اور آیت مبارکہ میں ابو جہل کے کلمات کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔ ارشاد خداوند متعال ہوتا ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹکڑے ہو گیا، اگر وہ کسی نشانی کو دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جادو ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے پریشان ہو کر گھر چلے گئے۔ جناب خدیجہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال خوب گرم جوشی سے کیا۔ وہ بہت خوش تھی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مکان کی چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اللہ نے کسی بھی نبی کو ایسا معجزہ نہیں دیا جیسا مجھے عطا کیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چاند کے معجزے کو شکل قمر بھی کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے مہاراجوں نے بھی دیکھا۔ وہ اس حیرت انگیز واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے متحرک ہوئے، چنانچہ وہ خود یا ان کے نمائندے تحقیقات کرتے ہوئے بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک جا پہنچے اور نور اسلام سے منور ہوئے۔ ناظرین، شکل قمر کا معجزہ 862 میں ہوا۔ اس وقت جنوبی ہندوستان کے علاقہ مالابار کیرالا اسٹیٹ پر ایک ہندو راجا کی حکومت تھی۔ ایک رات وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ محل کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے وہاں موجود اپنے خاندان کے افراد سے اس منظر کی تصدیق چاہی۔ سبھی نے تائید و تصدیق کی۔ اگلے دن اس نے دربار طلب کیا جس میں اہل علم، دانشور، پنڈت، نجومی اور جوتشی وغیرہ شریک تھے۔ مہاراجا نے ان سے شکل قمر کا واقعہ بیان کیا اور اس کی تحقیق و تصدیق کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنی پوری تحقیق و جستجو کے بعد شکل القمر کی تصدیق کی اور بتایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جس کا ذکر ہماری کتابوں میں یوں ہے کہ سرزمین عرب پر ایک نبی پیدا ہوں گے جن کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں سرزمین عرب پر وہ نبی پیدا
ہو گئے ہیں اور شکل قمر کا یہ معجزہ انہی کے اشارے پر ہوا ہے۔ مہاراجا یہ سن کر بہت متاثر ہوا، لیکن مزید اطمینان کے لیے اپنے بیٹے کو عرب بھیجنے کا ارادہ کیا۔ پس اس نے جوان سال بیٹے 100 مسلح افراد کے ساتھ روانہ ہوا۔ راجا نے بہت سے قیمتی تحائف دے کر اسے ہدایت کی کہ اگر اس واقعے کی تصدیق ہو جائے تو میری طرف سے یہ تحائف نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا اور میرا سلام عرض کرنا۔ مکہ پہنچ کر لوگوں کی زبانی معجزہ شکل قمر کی تصدیق ہو گئی تو راجکمار کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا اشتیاق ہوا۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بہت خوش خلقی سے پیش آئے اور آنے کا سبب دریافت فرمایا۔ راجکمار نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ مہاراجا کے بھیجے ہوئے تحائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور اس کا سلام پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکریہ ادا کیا اور مہاراجا کے لیے دعائے خیر کے کلمات ادا فرمائے۔ روایت ہے کہ اسی دن یعنی یوں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاراجا کے لیے دعائے خیر کے کلمات ادا فرمائے۔ وہ دل ہی دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر امان لے آیا اور بت پرستی ترک کر دی۔ ادھر یہ شہزادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اتنا متاثر ہوا کہ مسلمان ہو گیا اور ایک صحابی کی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے سپاہیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ کچھ عرصے بعد شہزادے نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب وہ کیرالہ اسٹیٹ کے قریب پہنچا تو اسے مہاراجا کے انتقال کی خبر ملی۔ مہاراجا کی وفات کے بعد شہزادے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی ریاست میں پہنچا اس کا روایتی شاہانہ طریقے سے استقبال کیا گیا اور باضابطہ طور پر ریاست کا مہاراجا بنا دیا گیا۔ اس نے مصلحتاً اپنے مسلمان ہونے کو چھپایا اور عنان اقتدار حاصل کرنے کے بعد اپنی حکومت کو مستحکم کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جب اسے ہر طرف سے اطمینان حاصل ہوا اور حکومت پر گرفت مضبوط ہو گئی تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مسلمان ہونے کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ ان کی ترغیب اور تبلیغ سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ نوجوان مہاراجا کا مسلمان ہونا اس کے باپ کا مرہون منت تھا۔ اگر وہ شکل قمر کے واقعے کی تصدیق کرنے کے لیے اسے عرب نہ بھیجتا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے محروم رہتا اور ادارہ اسلام میں داخل نہ ہو سکتا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے پہلا مسلمان حکمران ہونے کا اعزاز بھی اسی کے حصے میں آیا۔ اس کے باپ کے لیے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دعائے کلمات ادا فرمائے تھے۔ اسی لیے غالب گمان یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر غائبانہ امان لا کر وہ بھی ایک عظیم مرتبہ پر فائز ہو چکا ہوگا۔ اس نے مہاراجا کو مسجد بنانے کا خیال آیا اور اس نے ایک مسجد تعمیر کروائی جس کا نام چیرامن مسجد رکھا گیا۔ یہ برصغیر پاک و ہند کی پہلی مسجد ہے جو کیرالہ میں اکرا کلام کے مقام پر تعمیر کی گئی۔ یہ علاقہ ساحل سمندر سے منسلک ہے اور مالابار کہلاتا ہے۔ یہاں پر اس وقت بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ ناظرین، جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔